بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد شفیع احمد۔ آج آپ حضرات کے سامنے تختی نمبر 3 کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ تختی نمبر 2 کے اندر جو اہم نکات نکالے گئے تھے اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بتلا دیا گیا تھا۔ امید کہ آپ حضرات اور خود اپنے بچوں کو اور وہ احباب جو ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 کو بوضاحت سن لیا بھی ہوگا اور پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے آئے گا وہ تختی نمبر 3 کے سلسلے میں کچھ اہم اور ضروری باتیں آئیں گی۔ انشاءاللہ اس کو بذریعہ بورڈ آپ حضرات کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ تختی نمبر 3 کا نام ہے حرکات۔ حرکات بولتے کس کو ہیں؟ عام طور سے بچوں کو صرف یہ رٹوایا جاتا ہے کہ تختی نمبر 3 حرکات، پھر اس کے بعد یہ رٹا دیتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ اور پھر ایک دوسری بات اس کے اندر یہ آتی ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اب بچوں نے یہ رٹ لیا، لیکن اگر ایکسپلین کرنے کی بات آتی ہے، وضاحت کرنے کی بات آتی ہے تو بچے اس سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور گھر کے وہ احباب جو نورانی قاعدے سے قرآن کی جو تعلیمات ہیں جو ان سے واقف نہیں ہیں وہ اس چیز کو واضح نہیں کر سکتے، اس لیے بچوں کے سامنے اس بات کو بھی ظاہر کر دینا ہے۔ اب بات آ گئی تختی نمبر 3 کا نام ہے حرکات۔ حرکات جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے تختی نمبر 3 میں وہی بتلانا ہے کہ حرکات کہتے ہیں زبر کو، حرکات کہتے ہیں زیر کو، حرکات کہتے ہیں پیش کو۔ اب یہ بات آ گئی، لیکن بچے کو شناخت کروانا ہے اس کے بارے میں۔ بچے نے رٹ لیا ہے زبر زیر پیش، لیکن اس کی شناخت کروانا ہے، زبر کس کے اوپر آئے گا، زیر کس کے نیچے آئے گا، پیش کس کے اوپر آئے گا۔ جب اس بات کی بچے کے سامنے کھل کر وضاحت کر دی جائے گی اور بچوں کو بتلا دیا جائے گا تو انشاءاللہ بچوں کے سمجھنے میں اور پڑھنے میں جو ہے آسانی ہو جائے گی۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو جو ہے بچوں کو کھل کر بتانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا لفظ میں بتا دیتا ہوں، تختی نمبر 3 کے اندر اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بات بتلائی گئی تھی تختی نمبر 2 کے اندر کہ حمزہ کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ حمزہ خود اپنی شکل میں آ سکتا ہے اور اس سے ہٹ کے 3 شکلیں اور ہو سکتی ہیں حمزہ کی۔ حمزہ الف کی شکل میں آ سکتا ہے، حمزہ واو کی شکل میں آ سکتا ہے، حمزہ یا کی شکل میں آ سکتا ہے۔ حمزہ پہلے تو خود اپنی شکل میں آ گیا، پھر اس کے بعد الف کی شکل میں، پھر واو کی شکل میں، پھر یا کی شکل میں، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ الف کی شکل میں کب سمجھنا ہے، واو کی شکل میں کب آتا ہے اور یا کی شکل میں کب آتا ہے، یہ بچے کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے غلطی تیسرے تختی کے اندر یہ ہوتی ہے، تیسری تختی جب بچے نے پڑھ لی تو پہلا لفظ جو پڑھا جاتا ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ۔ تو اب اس کو بچے کیا کرتے ہیں، الف زبر آ بول کے پڑھتے ہیں، الف زبر آ، لیکن اب بچے کو یہاں معلوم نہیں ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، وہ تختی کے اندر بتلا دیا گیا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اب یہ بچے کو معلوم نہیں ہے کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو الف کے اوپر جب کبھی زبر آتا ہے یا الف کے نیچے جب کبھی زیر آتا ہے یا جب کبھی الف کے اوپر پیش آتا ہے یا پھر جب کبھی الف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتے ہیں تو اب یہ الف نہیں رہتا۔ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش جب آ جاتے ہیں تو الف نہیں رہتا ہے، بلکہ الف کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے حمزہ کے اندر۔ لکھا ہوا رہے گا الف، لکھا ہوا رہے گا الف، لیکن پڑھنے میں ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ۔ اب بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے عام طور سے بچے پہلے ہی لفظ کے اندر غلطی کرتے ہیں، پہلے ہی لفظ میں غلطی ہوتی ہے اور بچے حمزہ کو الف پڑھتے ہیں،
حمزہ کو الف پڑھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آتا ہے، تو حمزہ الف حمزہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلی غلطی یہ آپ حضرات کی دور ہو گئی ہے۔ حمزہ کی وضاحت ہو گئی، تو اب یہاں سے ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا۔ یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے، صاد زبر صا، اور عام طور سے جہاں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مکاتب کو چھوڑ کر، حفاظ اور علماء کو چھوڑ کر کہیں اور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلی غلطی اتنے الفاظ میں یہ ہوتی ہے، اب بچے پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، با زبر با، ایسے بھی نہیں پڑھتے، چلو اتنا بھی پڑھتے ہیں تو کسی قدر صحیح کہہ سکتے ہیں، لیکن بالکل ایک الگ ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بچے پڑھتے ہیں با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، اب یہاں سے کھینچ کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور اوپر بتلا دیا گیا تھا تختی کے اندر کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، اور نیچے جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بچے کھینچ کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اس کی وضاحت بھی یہاں پر کرنا ہے۔ اور بات ہماری یہاں چل رہی تھی صاد کے بارے میں۔ صاد کے جب پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے اور اس کو ہجے کر کے جب پڑھتے ہیں تو صاد کو صاد ایسے نہیں پڑھتے، بلکہ صاد زبر صا ایسے پڑھتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہوگا۔ کسی حد درجے میں جو ہے ایک آخری جو کہہ سکتے ہیں وہ درجے میں اس کو صحیح مانا جا سکتا ہے، لیکن صحیح طریقہ تو یہی ہوگا کہ اس کو پورا حق ادا کر کے پڑھے۔ صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا۔ یہاں پر بھی غلطی کو صحیح کرنا ہے۔ بچے عام طور سے واو بول کے پڑھتے ہیں، واو کا خیر پڑھتے ہیں، تو اس کا جو پروننسیشن ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ واو یہ صحیح طریقہ ہے کہ ہونٹ ہمارے گول ہونا ہے۔ واو، واو زبر وا، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا۔ جب یہ بچے کو یاد ہو جاتا ہے اور پڑھنے کا صحیح طریقہ آ جاتا ہے تو نیچے کی لائن اس کے بعد ہی شروع کرنا ہے، جس کو جو ہے قاعدے کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے مشق کر کے۔ جب اوپر کی تمام باتیں اور تمام قاعدے بچے کو سمجھ میں آتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ جب آ جاتا ہے، اس کے بعد ہی بچوں کو نیچے کی لائن شروع کروانا ہے، اور ایک ایک لفظ یہاں پر الگ الگ کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ اب بچوں کو یہاں پر پڑھانا ہے۔ اب مکاتب کے علاوہ یا پھر حفاظ اور علماء کے علاوہ جہاں کہیں بچے پڑھتے ہیں جو تجوید سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ بچوں کو اس طرح پڑھاتے ہیں: درسا، ودا، ابدا، کسبا، دخلا، بلغا، اور اس کے ہجوں کا مسئلہ تو بڑا ہی خطرناک کر دیتے ہیں، پورے ایک ساتھ پڑھا دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر پہلا لفظ لکھا ہوا ہے درسا، درسا کو جب ہجے کر کے پڑھنا ہوتا ہے تو اس طرح پڑھتے ہیں بچے: دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، پورا ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ اور پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، اور دوسری غلطی یہاں پر یہ کرتے ہیں بچے کے پورا جو ہے کھینچ کھینچ کر پڑھتے ہیں درسا۔ اب اس کے ہجے ہم اس طرح کریں گے، بچوں کو ایک ایک لفظ کے ہجے کرانا ہے: دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا،
درس، یہ ہجے کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے. ایک لفظ بولنا ہے، پھر دوسرا بولنا ہے، پھر یہ دونوں کو ایک ساتھ ملا کے بولنا ہے، پھر تیسرے لفظ کو ملا کر پورا مکمل جملہ جو ہے ہم کو پڑھنا ہوتا ہے. دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر سا، درس، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد. اب یہاں پر بھی ایک آخری لفظ کا جو ہے میں ہجے کر کے بتلا دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں. سین زبر سا، جیم زبر جا، سج، دال زبر دا، سجد. یہ ہو گیا تختی نمبر 3 حرکات کا ایک پہلا حصہ جو زبر کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے آیا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں زیر کو کیسے پڑھنا ہے اور زیر کے اندر جو پڑھنے کی غلطیاں ہوتی ہیں بچوں کی خاص طور سے اس کو باوضاحت آپ حضرات کے سامنے بتلا دیا جائے گا. اس وقت میں جو پڑھایا گیا ہے امید کہ آپ جو ہے اس کی پریکٹس بھی کریں گے، بچوں کو بھی کروائیں گے. اللہ کی ذات سے، اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.